کہ مولانا کو روٹھا ہم نہیں دیکھ سکتے، مولانا کو مناؤ اور اور مولانا کے منانے کا ٹاسک شہباز شریف نے شہباز لیا۔ شریف کی جو نظر ہے وہ عارف علوی کی کرسی پر نظر ہے۔ وہ کسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرسی جو کہ خالی ہونے جا رہی ہے ستمبر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ آئیں منانے تو ہم مان لیں گے، یا ہم آپ کے پاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منا لیا انہیں۔ یہ منظور وہ ہے جو بعد میں پاپڑ والا کے نام سے بڑا مشہور ہوا، منظور پاپڑ والا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کو بھی نہ محبوب، سلیمان شہباز پیسوں کو ضرور جانتے ہیں لیکن پیسے بھیجنے والے کو نہیں۔ اور منظور احمد کے آئی ڈی کارڈ پر حمزہ شہباز نے چیک بھیجا 2 مئی 2009 کو 99 لاکھ روپے کا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عارف علوی کی کرسی پر نظر، شہباز مولانا ملاقات، اوپن اینڈ شٹ کیس، کاشف عباسی نے ارشد شریف کے کلپس چلا دیے، محبوب کیسے پیسے بھیجتا رہا، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے کامنٹس شامل کر دیں۔ لیکن ہم نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ لوگ وائس میسج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اور ویڈیو میسج کے ذریعے اپنا کوئی بھی کمنٹ، تعریف، تنقید، مشورہ، رائے، سوال آپ ہم سے کر سکتے ہیں، اپنی آواز ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا جو نمبر ہے 030000733714، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، نمبر فلیش بھی کر رہا ہوگا، 030000733714۔ تعریف، تنقید، مشورہ، رائے، سوال کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جی، یہ سبیح عدنان نے لکھا ہے کہ all channels must block by public who are not exactly doing their job۔ دیکھیے، پبلک کا اگر فیصلہ ہو تو وہ چینل، پبلک نے ان چینلز کی جو ریٹنگ ہے وہ کم کر دی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو چینلز صرف ایک بیانیہ بتا رہے ہیں، صرف ون سائیڈ اسٹوری بتا رہے ہیں، تو لوگوں نے واقعی ایسا عملی طور پر ان کی جو ریٹنگ ہے ان کو کم کرنے میں، کیونکہ آپ جب چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ چینل کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں، ٹی آر پی آ رہی ہوتی ہے اس کی، تو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جو ریٹنگ ہے، ٹوٹل ریٹنگ پوائنٹ، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہونا شروع ہو گئی اور قابل ذکر حد تک کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اور کو علی شاہ لکھتے ہیں کہ بلاول اس پر تو بات ہی نہیں کریں گے۔ دیکھیے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کی ویڈیو ہم نے کی تھی، بلاول کو کرنی چاہیے، اگر بلاول صاحب کو دوروں سے فرصت ہو، کیونکہ وہ 33، 34، 35 دورے کر چکے اور کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک بار آتے ہیں وزیر واپس، خارجہ شاید بنے اسی لیے تھے دوروں کے لیے، وہ واپس آتے ہیں، پہلے تو سرکاری دورہ ہوتا ہے، پھر نجی دورے پر چلے جاتے ہیں۔ یہ بلاول صاحب ہیں، کیا کریں۔ لبنہ سعدیہ لکھتی ہیں کہ کیا یہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے؟ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے پی ٹی آئی تقریباً پوری کی پوری اٹھ کر جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی میں شامل ہو گئی۔ پوری پی ٹی آئی نہیں، لیکن تقریباً پوری پی ٹی آئی ہو گئی ہے۔ تو یہ نیوز چینلز کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ جو شو ہے، جو دنیا نیوز سے مذاکرات شو سما کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سما کا تو بائیکاٹ کیا، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اب شو شفٹ ہو گیا ہے، شو کی اپنی آڈینس ہے، اس کے اپنے فینز ہیں، اس کی اپنی فالوئنگ ہے، اور اس میں جو شریک جو کامیڈینز ہیں ان کی اپنی فالوئنگ ہے، تو لوگ شو کو تو دیکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ دنیا نیوز کا جو شو کیا سما اس کو اسی فارمیٹ پر چلاتا ہے، یعنی یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں دبئی میں زرداری نواز ملاقات ہوئی، جس پر مولانا فضل الرحمان نے اعتراض کیا کہ پی ڈی ایم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ دیکھیں، مولانا ہو گئے ناراض، پھر کہا گیا کہ بھائی مولانا کو مناؤ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مولانا کو روٹھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نواز شریف نے کہا، یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مولانا کو روٹھا ہم نہیں دیکھ سکتے، مولانا کو مناؤ، اور منانے کا ٹاسک شہباز شریف، کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، کیونکہ ڈیل بھی ہے، کوئی کہتے ہیں آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، یا کچھ اور جو بھی کچھ لے اور کچھ دے والی بات۔ بہرحال مولانا صاحب اس وقت ان کی جو نظر ہے وہ عارف علوی کی کرسی پر نظر ہے۔ وہ کسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرسی جو کہ خالی ہونے جا رہی ہے ستمبر میں، اور اس کے بعد جب بھی انتخابات ہوں اور مولانا صاحب
اس بات پر سب سے زیادہ بات کر رہے ہیں کہ انتخابات جو قومی اسمبلی کی جب تحلیل ہوگی، جب ختم ہو جائے گی از خود، تو اس کے بعد انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں، یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ وہ ان کی نظر ہے عارف علوی کی اس وقت کی کرسی پر، جب وہ چاہتے ہیں کہ عارف علوی ستمبر میں نہیں ہوں گے تو مولانا اپنے آپ کو وہاں دیکھ رہے ہیں۔ شہباز مولانا ملاقات میں یہ باتیں ہوئیں، لیکن مولانا صاحب مان گئے، ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ آئیں منانے تو ہم مان لیں گے، یا ہم آپ کے پاس، جو روٹنے والا خود جاتا ہے منانے والے کے پاس کہ بھائی مجھے مناؤ۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم ہاؤس جی، تو اب وزیر اعظم شہباز شریف نے منا لیا ہوگا ان کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منا لیا ہوگا، یا مولانا کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال ارشد شریف نے جو ایک سٹوری کی تھی، سلیمان شہباز گزشتہ روز بری ہو گئے اور عدالت نے کہا کہ شواہد ناکافی ہیں۔ 6 اپریل 2019 کو دیکھیں، ہم نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ محبوب کیسے پیسے بھیجتا رہا۔ 16 اپریل 2019 کو ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں یہ حوالہ دیا کہ 26 جون 2007 کو $1,65,980 بھیجے گئے، اور دوسرے شخص نے $1,68,000 کی رقوم حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس میں بھیجی۔ محبوب علی اور منظور احمد، یہ منظور وہ ہے جو بعد میں پاپڑ والا کے نام سے بڑا مشہور ہوا، منظور پاپڑ والا، برطانیہ سے یہ رقوم بھیجی گئیں، اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات سے، UAE سے یہ رقوم پاکستان بھیجی گئیں۔ حیرت انگیز بات کیا ہے کہ رقوم تو بھیجی گئیں، لیکن یہ وہ دونوں لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے باہر گئے نہیں۔ جب پاکستان سے باہر گئے نہیں، یہ برطانیہ سے کیسے رقم بھیج رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات تھی۔ ارشد شریف کے مطابق کہ ان کے پاس 200 سے زائد دستاویزات تھے، کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے منظور پاپڑ والا سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا تھا تاکہ انویسٹمنٹ کر سکے۔ 15 اپریل 2019 کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جب سلیمان شہباز سے بات پوچھی گئی کہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں منظور پاپڑ والا کو یا محبوب کو، جو آپ اس کے گرد پتہ نہیں اتنے محبوب تھے وہ آپ کو پیسے بھیجتا رہا، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کو بھی نہ محبوب، سلیمان شہباز پیسوں کو ضرور جانتے لیکن پیسے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ پیسے تو مل رہے ہیں نا، پیسوں کون نہیں جانتا پیسوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ منظور کو بھی نہیں جانتے اور محبوب کو بھی نہیں جانتے۔ بہرحال لیکن اس میں آگے جا کر ایک اور حیرت انگیز بات کیا تھی، جو چیکس بھیجے گئے، بینکس کے ذریعے چیکس بھیجے گئے، بینکس میں جمع کرائے گئے۔ 2 مئی 2009 99 لاکھ، تقریباً 1 کروڑ روپے سلیمان شہباز نے بینک سے کیش بھیجا۔ یہ جو آئی ڈی کارڈ ناظرین اس وقت دیکھ سکتے ہیں، یہ منظور احمد کا آئی ڈی کارڈ ہے، اور منظور احمد کے آئی ڈی کارڈ پر حمزہ شہباز نے چیک بھیجا 2 مئی 2009 کو 99 لاکھ روپے کا، اور وہی حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں کہ میں منظور احمد کو نہیں جانتا۔ یہ ثبوت بھی ہے۔ اور بہت سے پیسے منظور احمد کو بھیجے گئے۔ اس کے بعد منظور احمد نے وہ 99 لاکھ ان کیش بھی کروائے، اور ارشد شریف نے بعد میں صرف منظور احمد کے علاوہ جو کیریئر بوائز تھے ان کا انٹرویو بھی کیا۔ کیریئر بوائز جو ایویڈنس، جن کے پاس عدالت کہہ رہی ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو کیریئر بوائز جو پیسے لے کر جاتے تھے ان کا بھی انٹرویو ارشد شریف نے کیا تھا۔ اچھا، 15 اپریل کو جب سلیمان شہباز نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ بات کہی کہ وہ نہیں جانتے محبوب کو، لیکن 15 اپریل کو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں اگر کوئی رقوم بھیج رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، وہ تو پیسے سرمایہ کاری کے لیے بھیج رہا ہے، بزنس کے لیے اگر کوئی پیسے بھیج رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی زمین اگر باہر سے آنے والے پیسوں سے زرخیز ہو رہی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، وہ خوشحال ہو رہی ہے، سرسبز ہو رہی ہے، شاداب ہو رہی ہے۔ تو وہی ہم سلیمان شہباز جو کہ کہتے تھے کہ وہ نہیں جانتے، اور ارشد شریف نے اس کے کاؤنٹر جتنے بھی ثبوت تھے وہ پیش کیے، لیکن
عدالت نے کل بری کر دیا سلیمان شہباز کو اس پورے کیس سے کہ وہ جبکہ بینکنگ ریکارڈز موجود ہیں سب کچھ، لیکن اب وہ حکومت میں ہیں تو دیکھیے حکومت میں کیا ہوتا ہے، حکومت میں جب آپ آتے ہیں، پار میں آپ آتے ہیں تو آپ جتنے بھی جو پروسیکیوشن ہے اس کو کمزور کرتے ہیں، کیس کو کمزور کرتے ہیں، شواہد ناکافی وہاں پر دیے جاتے ہیں، اور جتنا آپ کی پروسیکیوشن استغاثہ کمزور ہوگی، جو کیس آپ کے خلاف لڑ رہی ہے، آپ کے خلاف یعنی کہ حمزہ شہباز کے خلاف جو استغاثہ جو پروسیکیوشن کیس لڑ رہی ہے، وہ ثبوت اپنے میں سے جو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دے دے گی تو اس کے بعد پھر یہ بری ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔